بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بینک اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت مالی معاملات کے شرعی احکام کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہنڈی اور حوالے کا کاروبار۔ ہنڈی اور حوالے کے کاروبار جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب روپے پیسہ کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہنڈی کا استعمال ہوتا ہے یا حوالے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آیا کہ یہ ہنڈی کا کاروبار کرنا یا اپنی رقوم کو ہنڈی یا حوالے کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر بھجوانا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں اس کی؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ ہنڈی میں چونکہ روپے کی ترسیل ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو رہی ہے، تو اس میں کرنسی کی تجارت کے شرعی احکام کا لحاظ کرنا ضروری ہے، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ سیم کرنسی کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر کراچی سے لاہور اگر پاکستانی روپی کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ جتنے روپے میں یہاں کسی کو دوں تو وہ لاہور میں یا اسلام آباد میں وہ اتنے ہی روپے آگے وہ حوالے کرے، اس میں کسی قسم کا اضافہ نہ ہو۔ ہاں، ٹرانسفر کرنے کے اوپر اگر کوئی اس میں اگر کوئی اپنی سروس فی لیتا ہے تو وہ سروس فی لینا وہ جائز ہے، لیکن سروس فی کے علاوہ کسی قسم کا اضافہ لینا وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح اگر مختلف کرنسیوں کا اگر ایک ملک سے دوسرے ملک اگر کرنسی کا حوالہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تو وہ جس دن اس اگلے بندے کو اگلی کرنسی ملے گی تو وہ اس دن کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے ملنی چاہیے، وہ پہلے سے کسی طے شدہ ریٹ کے مطابق آگے کرنسی اس کو ٹرانسفر نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کرنسیوں میں سے کسی ایک کے اوپر ٹرانسفر کرنے کے وقت ہی اس پہ قبضہ کر لیا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو کرنسی دوں ایک مہینے کے بعد اور آپ بھی آگے وہ کرنسی ایک مہینے کے بعد ہی ٹرانسفر کریں، دونوں چیزیں ادھار نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں جو عوض ہیں کسی بھی ٹرانزیکشن میں، دونوں عوض کے اوپر دونوں عوض کا ادھار ہونا یہ شرعاً ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس طرح کے ٹرانسفر کے اوپر کوئی حکومتی پابندی نہ ہو، اگر حکومتی قوانین اس کے خلاف ہیں اور تو اس صورت میں حکومتی قوانین کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ حکومتی قوانین سے بچنے کے لیے اس طرح حوالہ کے کاروبار میں ملوث ہو جاتے ہیں، ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اگر حکومت نے کوئی جائز پابندی لگائی ہے کسی جائز کام میں، تو ان پابندیوں کا لحاظ کرنا شرعاً بھی ضروری ہوگا۔ البتہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس سے اس کی آمدنی میں کوئی حرام کا عنصر نہیں آئے گا، لیکن یہ عمل کرنے کی وجہ سے، وہ حکومتی قوانین کو توڑنے کی وجہ سے اس کا گناہ بہرحال اس کے اوپر ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے مالی معاملات کی اصلاح کریں اور ان کو شریعت کے مطابق ڈھالیں۔ السلام علیکم۔